الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بك أستعين وبك أستبين وعليك أتوكل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الحمد لله. الإعراب عن قواعد الإعراب. آج انشاءاللہ ہم اپنے اس سبق میں الجمل التی لہا محل من الاعراب کا اختتام کریں گے. ہم نے پہلا چیپٹر شرح الجملہ کیا. آج ہم انشاءاللہ الجمل التی لہا محل من الاعرابی کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے دو چیپٹر رہ جائیں گے، ایک الجمل التی لیس لہا محل من الاعراب اور احوال الجملۃ الخبریہ. تو اس کے ساتھ ہمارا پہلا جو الباب الاول ہے وہ مکمل ہوگا. آج انشاءاللہ ہم تین وجوہات دیکھیں گے، یا تین وہ مقامات دیکھیں گے جہاں جملے کا کوئی محل ہوتا ہے. اس میں سے جو دو آخری کی ہیں وہ تو بہت آسان ہیں، بہت سٹریٹ فارورڈ ہیں. البتہ جو پہلی ہے وہ تھوڑی سی ممکن ہے طالب علم کے لیے نئی ہو، یعنی اس کو نارملی اتنا زیادہ اس پر بات ہوتی نہیں ہے. اپنی کتاب میں وہ کہتے ہیں فی الجمل التی لہا محل من الاعراب ہی سبعۃ، وہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں. والخامسۃ، ہم نے 4 پڑھ لیے، اور وہ کہہ رہے ہیں الخامسۃ، پانچواں کیا ہے؟ الواقعۃ جوابا لشرط جازم، یعنی ایسا جملہ جو جواب شرط ہو، لیکن کس کا جواب شرط ہو؟ ایسے ادوات کا جو جوازم میں آ جاتے ہیں، یعنی ایسے ادوات الشرط جو فعل مضارع کو، جملۃ الشرط کو یا فعل الشرط کو مجزوم کرتے ہیں. اگر ان کے جواب میں آ جائے تو وہ فی محلی جزم ہوتا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، جب اس کے ساتھ فا آ کر جڑا ہوگا، یعنی فا مقرون ہوگا. یعنی جواب الشرط میں پہلی چیز ہے کہ ایک تو وہ اس کا جو جملۃ الشرط میں جو ادوات الشرط موجود ہیں وہ جوازم میں ہو، یہ پہلی شرط ہے کہ وہ جوازم ہو. دوسری شرط ہے کہ پھر جواب الشرط فا سے شروع ہو، تو اس صورت میں فا کے بعد جو جملہ آ رہا ہے جواب الشرط میں وہ فی محلی جزم ہوتا ہے، جس کے لیے انہوں نے قرآن مجید سے اگزامپل دی ہے. مثلا وہ آیت لے کر آئے ہیں من یضلل اللہ. اب دیکھیں یضلل یہ مجزوم ہوا، چونکہ من ایسے ادوات الشرط میں سے ہے جو فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے اور جواب الشرط کو بھی مجزوم کر دیتا ہے. تو یہ اصل میں مجزوم ہے، ملانے کے لیے ایک کسرہ آیا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ. اب دیکھیں یہ فا آ رہا ہے جواب الشرط پر. فا کیوں آیا ہے؟ جو فا کے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب موجود ہے کہ یہاں پر جملہ اسمیہ موجود ہے. جملہ اسمیہ موجود، فا کے بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آتا ہے، جس میں طلب کے میننگ اگر کسی چیز میں بھی آ جائیں، طلب میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، فعل امر ہوتا ہے یا لام الامر ہوتا ہے، یہ تمام طلب میں آ جاتے ہیں. اگر وہ آ جائیں تو ان پر فا آ جاتا ہے، سوفا آ جائے تو فا آ جاتا ہے. یہ وہی ایک ریسٹرکشن ہے. اگر اب یہاں پر ہماری دونوں شرط پوری ہو رہی ہیں، ایک ادوات الشرط جوازم میں سے ہے اور جواب الشرط اس پر فا موجود ہے، تو اس کے بعد جو جملہ ہے لا ہادی لہ یہ فی محلی جزم ہے. اسی لیے وہ آگے انہوں نے ساتھ چیز جوڑی ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آگے یہ واو عطف ہے. یعنی یذرہم، اصل میں آپ کو اس کی 2 قراءات ہیں، یذرہم ہے یا پھر یذرہم ہے. دونوں طرح یہ پڑھا جاتا ہے، دونوں طرح درست ہے. کیوں اس کی وجہ ہے اس لیے کہ جو علماء لا ہادی لہ کو فی محل جزم مانتے ہیں تو اس پر جب وہ یذر فعل مضارع کو یعنی عطف کرتے، چونکہ بیسیکلی جواب الشرط ہے، جواب الشرط فعل مضارع ہو تو مجزوم ہو جاتا ہے، تو اگر یہ جملہ اس جملے پر وہ عطف کرواتے ہیں تو پھر وہ یذرہم کو یذر مجزوم کر دیتے ہیں. لیکن بعض علماء اس بات کے قائل نہیں ہیں، تو وہ اس کو یذرہم ہی یعنی یذرہم مستقل اسی حالت میں رکھتے ہیں، وہ ایز اے جملہ سینٹنس اس کو عطف کروا رہے ہوتے ہیں. بہرحال کیوں؟
اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ یہاں جواب الشرط میں اگر آ جاتا ہے تو تھوڑا سا اگر ہم جواب الشرط کو غور کریں تو ہمارا یہاں جملۃ الشرط فعل مضارع ہے، اصلاً ہمارا جواب الشرط بھی فعل مضارع ہونا چاہیے تھا، ہم یعنی مان رہے ہیں فعل مضارع ہونا چاہیے تھا۔ فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ فعل مضارع ایک مفرد کلمہ ہے، تو یہاں پر لا ہادی لہ جملہ اسمیہ ہے، اور ایز اے جملہ اس کو مفرد کے حکم میں لے لیا جائے، اس کو مفرد کے حکم میں لے لیا جائے۔ اگر اس کو آپ مفرد کے حکم میں لیا جا رہا ہے، جیسا کہ شارح جو اس کتاب کے لکھنے والے ہیں انہوں نے اسے مفرد کے حکم میں لیا ہے، اسی سبب یذر کو انہوں نے مجزوم کیا ہے کہ وہ اس جملے کو مفرد کے حکم میں لے کر گئے ہیں۔ اب جو اس جملے کو مفرد کے حکم میں نہیں لے کر جاتے وہ پھر یذر کو مجزوم نہیں کرتے، وہ اسے یذرہم ہی پڑھتے ہیں۔ اور اگر مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید جو قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں حفص عاصم، اس میں یذرہم ہی ہے، اللہ عالم، ممکن ہے دوسرا ہو، لیکن بہرحال تو یہ وہ اختلاف القراءت اسی طرح پیدا ہوتا ہے کہ ایک عالم دین یا جنہوں نے قرآن مجید کو ترتیب دی، جہاں سے یہ آیا، انہوں نے اس واو کو عطف مان کر پچھلے حصے کو اگر مفرد نہیں جملہ سمجھا ہے تو پھر انہوں نے اس کو یذر کو مجزوم نہیں کیا، لیکن جنہوں نے اس کو لا ہادی لہ کو مفرد کے حکم میں لے لیا ہے انہوں نے یذر کو مجزوم کر دیا ہے۔ بہرحال سمپل سادی بات یہ ہے، ہم یذر کی اگر بحث کو تھوڑا سا باہر رکھیں اور جو کتاب لکھنے والے ہیں ان کی بات پر ہم فی الحال رہیں، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ادوات الشرط جوازم میں سے ہو، یہ پہلی چیز، اور جواب الشرط میں فا موجود ہو، یہ دوسری چیز، تو فا کے بعد آنے والا جملہ فی محل جزم ہوتا ہے۔ تو یہ قصہ مختصر فائنل جو فائنڈنگ ہے۔ مثلا ہم ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب میں دی ہے، کیسے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ اب یہ ان پہلی چیز جوازم میں سے ہے، یعنی یہ ایسا انسٹرومنٹ ہے جو شرط کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور فعل کو مجزوم کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں جواب الشرط کیا ہے؟ اذا ہم یقنطون۔ اب یہاں پر اذا کیا ہے؟ یہ اذا یہاں پر اذا فجائیہ ہے اور یہ جواب الشرط میں آ رہا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ اب یہ یہاں پر اذا فجائیہ ہے اور یہ پورا جملہ فی محل جزم ہے، تو یہ دوسری کنڈیشن ہے کہ اگر یہاں پر جملہ یعنی اذا فجائیہ آ جائے جو جواب الشرط میں، تو اس صورت میں بھی اسے فی محلی جزم کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ دوسری کنڈیشن ہے، یعنی یہی انہوں نے اپنی کتاب میں یہاں لکھی ہے کہ پانچویں بات الواقعۃ جوابا لشرط جازم ومحلها الجزم اذا كانت مقرونة بالفاء او باذا الفجائیہ، یعنی اگر اذا فجائیہ آ جائے تو اس صورت میں ہم کیا ہے، اس جملے کو فی محل جزم کہیں گے۔ تو ہمارے پاس فی محل جزم کہنے کے لیے دو کنڈیشنز موجود ہیں۔ ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں ہے مَن یرتد منکم عن دینہ۔ اب یہ ارتدہ اصل میں مجزوم ہوا ہے، چونکہ مضاعف کا قاعدہ ہے، اس سبب اصل میں تھا یرتدو، تو یرتدہ ہوا۔ تو یہ جو مضاعف ہیں یہ دو طرح مجزوم ہوتے ہیں، یہ یرتدد بھی ہو سکتا تھا اور یرتدہ بھی، ٹھیک ہے۔ سو ارتدہ یرتدو یعنی ارتداد اختیار کرنا، مرتد ہو جانا۔ وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ۔ اب آگے آیت بھی ہے، سو فا سے جواب شروع ہوا ہے، اس لیے جملہ فی محل جزم چلا گیا۔ دیکھیں جملہ فی محل جزم گیا ہے، جملہ یعنی یاتی فعل مضارع کو ہم نہیں کہیں گے کہ یہاں مجزوم ہوگا، نہیں، یہ فعل مضارع مجزوم نہیں ہوگا۔ جب بھی فا اور آگے فا آ جائے جواب الشرط میں اور آگے فا کے بعد اس فا کی وجوہات موجود ہوں، آگے فعل مضارع ہو، وہ مجزوم نہیں ہوتا ہے۔ مجزوم ہونے کے لیے یہ اگر فا اور سوفا ہٹائیں تو اگر یہ یاتی ہوتا تو پھر یہ مجزوم ہو جاتا، یہ فا اور سوفا نہ ہوتا، تو فا اصل میں سوفا کی وجہ سے آیا، سوفا ہی نہ ہو تو فا بھی نہیں آئے گا۔ تو سمپل یہ ہے کہ یہاں سوف یأتی اللہ، یہ جملہ اس کا اعراب کیا کہا جائے گا؟ فی محل جزم۔ پھر الصورۃ الثانیہ، یعنی دوسری جو صورت ہے وہ اس کے مجزوم ہونے کی، وہ کیا ہے؟ یہ بہت تھوڑی سی
ویسے سمپل ہے لیکن تھوڑی سی ممکن ہوتا ہے تھوڑی ٹیکنیکل ہو جائے. یعنی جملۃ الشرط و جواب الشرط فی محل جزم، یعنی جملۃ الشرط بھی فی محل جزم اور جواب الشرط بھی فی محل جزم. وہ کب ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں فَأَمَّا نَحْوُ إِن قَامَ أَخُوكَ. غور کریں، یہ جملہ فعل ماضی جملۃ الشرط بنا ہے اور جواب الشرط بھی فعل ماضی ہے. فَمَحَلُّ الْجَزْمِ مَحْقُومٌ بِهِ لِلْفِعْلِ وَحْدَهُ لَا لِلْجُمْلَةِ بِأَصْرِهَا. یعنی اس صورت میں کہ اگر فعل ماضی جملۃ الشرط آ جائے اور جواب الشرط ہو تو اس صورت میں جملے کو محل نہیں کہا جاتا بلکہ فعل کو کہا جاتا ہے. اب ہم اپنی گرامر میں اور اعراب میں پڑھتے آئے ہیں اور پڑھتے رہیں گے کہ فعل ماضی کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، لا محل لہ من الاعرابی. لیکن یہ ایک ایکسپشن ہے پوری عربک لینگویج میں جہاں فعل ماضی کا اعراب دیا گیا ہے، وہ جب جملۃ الشرط اور جواب الشرط بن جائے. جیسا کہ ان قام اخوکا. اب یہاں قامہ ہم یہ نہیں کہیں گے فعل الماضٍ لا محل لہ من الاعراب، نہیں، ہم یہاں کہیں گے فعل الماضٍ فی محل جزم. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ان ادوات الشرط کے بعد آ رہا ہے جو جوازم میں سے ہیں. تو کیا جواب ہے؟ قام عمرو. اب یہاں پر قام جواب الشرط ہے تو یہ بھی فی محل جزم ہوگا. یہاں جملہ فی محل جزم نہیں ہے، یہاں فعل فی محل جزم ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ فعل ماضی ہے اور فعل ماضی کا اعراب نہیں ہوتا، لیکن ایکسیپشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ ان ادوات الشرط کے بعد آئے جو جوازم کا کام کرتے ہیں تو یہ مفرد کے حکم میں جا کر فی محل جزم ہوتا ہے، ایز اے مفرد، ایز اے فعل، جملہ نہیں. جملے کا شرط وہی ہے جو ہم پچھلے پیج پر ڈسکس کر چکے ہیں گزشتہ صفحے پر، کہ اس کے ساتھ جو ایک تو جواب الشرط ہو، دوسرا فا جزائیہ یعنی فا جزائیہ موجود ہو تو پھر وہ جملہ فی محل ہوتا ہے، یا پھر اذا فجائیہ آ جائے تو جملہ فی محل ہوتا ہے. لیکن اگر جملہ تو شرط بھی ماضی ہو، جواب الشرط بھی ماضی ہو، تو دونوں صورتوں میں ان جملوں کو فی محل جزم کہا جاتا ہے، اور یہ فعل ماضی کے بارے میں ایکسیپشنل کیس ہے. جیسا کہ جملہ ہے انہوں نے ایگزامپل میں دیا ہے سمجھانے کے لیے کہ اگر کسی کو اعتراض ہو کہ جی کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فعل ہے یہ فی محل جزم ہے، انہوں نے ایگزامپل دی ہے کہ اگر جملہ اس طرح سے ہو ان قام ویقعدا اخواکا. ان قام یعنی اگر، یعنی دو بھائی ہیں تمہارے دونوں بھائی، قام ویقعدا کھڑے ہوئے اور بیٹھے. جواب کیا ہے؟ ایک جملہ بنایا انہوں نے، قام عمرو، عمر کھڑا ہوا، یعنی جواب الشرط ہے کہ اگر تمہارے دونوں بھائی کھڑے ہوں گے اور بیٹھیں گے تو عمر کھڑا ہوگا. اس لیے چونکہ ان مستقبل کی بات ہوتی ہے، ان افتراضی ہے. اب یہاں پر انہوں نے ثابت یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں ان قامہ فعل ماضی ہے، واو عطف آیا. اب واو عطف کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ فعل مضارع لایا گیا، فعل مضارع معطوف ہے اور قام معطوف علیہ ہے. یقعدا یہاں پر مجزوم ہوا ہے، یقعدا نہیں ہونا چاہیے تھا، مجزوم ہو گیا. کیوں مجزوم ہوا؟ جب یہ قامہ پر عطف ہو رہا ہے اور اگر قامہ کا اعراب ہی کوئی نہیں ہے تو پھر یہ کیسے مجزوم کر دیا آپ نے؟ تو یہاں سے انہوں نے یہ ایگزامپل دے کر اگر کسی کو اعتراض ہو تو اس کو پروو کی ہے یہ بات کہ بھائی دیکھیں یقعدا کے مجزوم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم قامہ کو فی محل جزم مان رہے ہیں. یعنی اگر ہم قامہ کا لا محل لہ یہاں کر دیں لا محل لہ من الاعرابی تو پھر یقعدا فعل مضارع جب اس پر عطف ہوگا تو اس کو مجزوم نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر یہاں یقعدا نہیں کر دیا جائے تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا. پھر لیکن اس صورت میں کیا ہے؟ پھر ہم نے اس کا مطلب قامہ کو مان لیا کہ اس کا یہاں پہ کوئی اعرابی حکم نہیں ہے، لیکن یہ غلط ہے. تو ہمیں یہاں قامہ کا یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ قامہ کا اعرابی حکم یہاں ہے اور وہ فی محل جزم ہے، اسی لیے معطوف نے اس کے اعراب کو لیا ہے. عطف معطوف کا سادہ سا فارمولا ہے کہ معطوف معطوف علیہ ایک دوسرے کے اعراب کو فالو کرتے ہیں. یعنی معطوف جو اسم ہوتا ہے وہ اپنے معطوف علیہ کے اعراب کو ایز اٹ از لے لیتا ہے. اگر قامہ کا کوئی اعراب نہ ہوتا تو یقعدا مجزوم نہیں آنا چاہیے تھا. یہ انہوں نے بات پروو کی ہے. پھر انہوں نے ایک اور ایگزامپل دی ہے، ان قام زید اقوم. اب یہاں انہوں نے ایگزامپل دی ہے. کیا ایگزامپل دی ہے؟ غور کریں، ان قام اگر زید کھڑا ہوگا تو میں کھڑا ہوں گا. غور کریں، جملہ تو شرط ماضی ہے
اور جواب الشرط فعل مضارع ہے لیکن مجزوم نہیں کیا گیا۔ یہاں اب دو اقوال مانے گئے ہیں، یہاں پر علماء کی بھی یعنی بیسیکلی دو اقوال ہیں کہ اگر ایسی صورتحال سامنے آ جائے کہ جملۃ الشرط ماضی ہے اور جواب الشرط مضارع ہے اور وہ مجزوم نہیں ہوا، تو اس صورت میں کہا جاتا ہے کہ لا محل لہ من الاعراب، یعنی یہاں اس کا کوئی اعراب نہیں ہے۔ یا پھر کہا جاتا ہے فی محل جزم، اور فا یہاں محذوف ہے۔ اگر فا محذوف ہے تو اس کا مطلب فانا اقوم ہونا تھا یہاں پہ، فانا اقوم۔ اس صورت میں یہ ایک یعنی مضمر مان لیا جاتا ہے۔ کبھی بھی ایسی صورت نظر آئے کہ آپ کو فعل ماضی ملا ہے جملۃ الشرط میں اور جواب الشرط میں فعل مضارع ملا لیکن مجزوم نہیں ہوا، تو وہاں گرامر کے علماء نے دو رائے لی ہیں۔ ایک، یا تو یہ کہا جائے گا کہ اس کا کوئی اعراب نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پھر وہ یہاں پر یہ قاعدہ لے آتے ہیں کہ اگر فعل ماضی جملۃ الشرط میں آ جائے اور جواب الشرط فعل مضارع ہو تو فعل مضارع کو مجزوم کرنا واجب نہیں ہے، وہ وجوب کا جو حکم ہے وہ یہاں پر ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض اس کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، فعل مضارع جملۃ الشرط بنے یعنی جو فعل الشرط بنے یا فعل جواب شرط بنے، دونوں صورت میں فعل مضارع کے ساتھ اگر جوازم کے انسٹرومنٹ موجود ہیں تو فعل مضارع کو مجزوم ہونا ہی ہونا ہے، there is no chance۔ تو اس صورت کے جو علماء ہیں اور ان کی اکثریت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں اگر یہ نہیں آپ کو سامنے نظر آیا تو ہم یہ مانیں گے کہ یہ فی محل جزم ہے اور فا یہاں پر محذوف ہے۔ اس کے لیے وہ ایک شعر کو دلیل دیتے ہیں، زہیر بن ابی سلمہ کا شعر ہے اور یہ زمانہ جاہلیت کے شاعر تھے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنْ أَتَى، یہ پوری ایک بڑی ان کی لمبی چوڑی ان کی یہ نظم ہے، اس میں سے ہے وَإِنْ أَتَاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مَسْأَلَةٍ يَقُولُ لَا غَائِبٌ مَالِي وَلَا حَرَمِي۔ اب ان یہاں پر ادوات الشرط میں سے ہے اور اس کا یہ جملۃ الشرط ہے اتاہو۔ اب اتا فعل ماضی ہے اور اب یہ فعل ماضی یہاں فی محل جزم ہو گیا، اور یقول، اب یقول یہاں پر فعل مضارع ہے، جواب الشرط آ رہا ہے لیکن مجزوم نہیں کیا گیا۔ تو یہاں وہی دو رائے ہیں، ایک یہ کہ یا تو یہ کہ فعل ماضی چونکہ جملۃ الشرط میں آ گیا تو جواب الشرط میں اگر فعل مضارع آئے تو ہم اسے مجزوم نہیں کریں گے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں پر ہم تسلیم کریں گے کہ فا جواب الشرط محذوف ہے۔ جب فا جواب الشرط محذوف ہے تو اس کا مطلب اس کے ساتھ پھر یہ جملہ اسمیہ بنا کر فہو یقول، وہ پورے کا پورا یہاں پر محذوف تصور کیا جائے گا۔ تو یہی بات انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَلِهَذَا تَقُولُ إِذَا عَطَفْتَ عَلَيْهِ مُضَارِعًا وَأَعْلَمْتَ الْأَوَّلَ نَحْوَ إِنْ قَامَ وَيَقْعُدَ أَخَوَاكَ قَامَ عَمْرٌ فَتَجْزِمُ الْمَعْطُوفَ قَبْلَ أَن تُكْمِلَ الْجُمْلَةَ۔ یعنی وہ کہہ رہے، یہی بات جو میں نے آپ کو سمجھائی کہ اگر فعل ماضی ہو اس پر فعل مضارع کو آپ معطوف بنائیں اس کا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اسے مجزوم کیے بغیر جملہ کمپلیٹ نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجزوم ہو اسی لیے رہا ہے کہ فعل ماضی کو ہم نے فی محل جزم تسلیم کر لیا ہے۔ تنبیہ، وہ کہہ رہے ہیں تنبیہ ہے، اذا قلت ان قام زید اقوم، یعنی اگر آپ یہ اس طرح کا جملہ کہیں کہ ان قام زید اقوم فما محل اقوم، اقوم کا کیا محل ہوگا؟ فالجواب قیل هو دلیل الجوابی۔ اب یہاں پر لا محل لہ وہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک بات جو میں یعنی اس کو اس طرح میں نے بول تو دیا، لیکن وہ یہاں پر علماء پھر یوں رائے لیتے ہیں جو اس کو لا محل لہ من الاعراب کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جواب الشرط ہے ہی نہیں، یعنی ان قام زید اقوم، اس کو وہ جواب الشرط نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں جواب الشرط محذوف ہے، یہ اس کے بعد کی بات ہے، تو یہ مقولہ ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں وقیلہ ہوا اضمار الفائی، یعنی یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر فا جو ہے وہ مضمر ہے، یعنی فا کو انڈرسٹوڈ مانا گیا ہے۔ فعلی الاول لا محل له من الاعراب، تو وہ جو پہلے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہوا دلیل الجوابی، یعنی دلیل الجواب سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر جواب الشرط اصل میں محذوف ہے اور یہ اس کی صرف دلالت کے لیے آیا ہے، تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے لا محل له من الاعراب لانه مستأنف، اس کو جملہ استئنافیہ کہا جائے گا۔ ان قام زید اقوم، جو ہی مضارع یہاں پر مرفوع آیا تو وہ کہیں گے یہ جواب الشرط ہے ہی نہیں، کیونکہ جواب الشرط کو مجزوم ہونا تھا، تو جب وہ جواب الشرط مجزوم نہیں ہوا تو وہ اس کو جواب الشرط تسلیم ہی نہیں کر رہے،
تو وہ اس کو استئنافیہ جملے میں لے کر چلے جاتے ہیں. جب جملہ استئنافیہ ہو تو اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الثانی، اور جو دوسری بات انہوں نے کی ہے محلہ الجزم ویظہر اثر ذلک فی التابع، یعنی اس کا جو اثر ہے وہ تابع میں آ جائے گا. وہ کیسے آئے گا؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس پر کوئی عطف لائیں گے، یعنی اس کو معطوف علیہ بنائیں گے اور جملہ کو آگے آپ معطوف لے کر آئیں گے، تو اس صورت میں وہ پھر وہ مجزوم ہوگا، اور اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ یہاں پر اس کو ہم فی محل جزم مان رہے ہیں، جو ہم نے پہلے جملے میں جو پریکٹس کی تھی فلا ہادی لہ وَيَذَرْهُمْ کے معطوف ہونے کی یعنی مجزوم ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ہم اس کو فی محل جزم مان رہے ہیں. بہرحال سو یہ پانچواں جو ہے. اب چھٹا دیکھتے، چھٹا اور ساتواں بہت آسان سا ہے. التابعۃ لمفرد، یعنی چھٹا مقام ہے جہاں جملے کا کوئی اعراب ہوتا ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ اگر کسی مفرد اسم کی پیروی کر رہا ہو. کالجملۃ المنعوت بہا، یعنی جہاں یہ جملہ جو ہے وہ کسی اپنے موصوف کی صفت بنتا ہے. وَمَحَلُّهَا بِحَسْبِ مَنْعُوتِهَا، تو اس کا جو مقام ہوتا ہے وہ اپنے موصوف کی طرح ہوتا ہے. مثلا قرآن مجید کی اگزامپل ہے من قبل ان یأتی یوم. اب دیکھیں یوم یہاں پر کیا ہے؟ مرفوع ہے، اور اس کے بعد جملہ ہے لا بیع فیہ. اب یہ لا بیع فیہ یوم کی صفت ہے. نکیرہ اسم کے بعد جملہ آئے اور جملے میں ضمیر رابطہ کے لیے ہو تو وہ اس کی صفت ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ جملہ یوم کی صفت ہے، اور اب اس جملے کا اعراب کیا ہوگا؟ لا بیع فیہ. تو اس جملے کا اعراب ہوگا کہ یہ فی محلی رفع ہے. کیوں؟ کیونکہ موصوف مرفوع ہے، تو فی محلی رفع ہو گیا. دوسری اگزامپل واتقوا یوما، اب یہاں پر یومن موصوف منصوب ہے. جملہ آیا ترجعون فیہ. اب یہ ترجعون فیہ یہ جملہ کی صفت ہے، اور یہ جملہ یہاں پر اعرابی طور پر کیا ہوگا؟ فی محل نصب. تیسرا لیوم لا ریب فیہ. اب یہ یومن موصوف ہے، لا ریب فیہ اس کی صفت ہے. کیا اعراب کریں گے؟ فی محل جر، کیونکہ موصوف مجرور ہے. یعنی کوئی بھی مفرد کلمہ ہو اور اس کے آگے اس کی صفت بن کر آ رہا ہے جملہ، تو پھر وہ جملہ اس کے اعراب کو لے لے گا. تو یہ بیسیکلی یہ بات ذہن میں رکھنی ہے ہم نے کہ نکرہ مفرد اسم کے آگے جملہ ہو تو وہ اس کی صفت ہوتا ہے، اور اگر معرفہ مفرد اسم کے آگے اس کا جملہ ہو تو وہ اس کا حال ہوتا ہے. بس یہ فرق ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. ساتواں نمبر ہے التابعۃ لجملۃ لہا محل، یعنی ایسے جملہ کو فالو کر رہا ہو جس کا اعراب ہے، یعنی معطوف ہو، جملہ معطوف ہو. تو العطف علی الجملۃ لہا محل. مثلا زید قام ابوہ. اب زید قام ابوہ یہ جملہ ہے، زید مبتدا، قام ابوہ خبر ہے، اور وقعد اخوہ اب یہ واو عطف ہوا ہے. تو اب یہ قام ابوہ فی محل رفع ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ خبر ہے. تو یہ وقعد اخوہ اگر ہم اس کو عطف تسلیم کریں کہ یہ خبر پر عطف ہو رہا ہے، یعنی یہ دوسری خبر ہے سوری، زید قام ابوہ وقعد اخوہ، یعنی زید کا ابو کھڑا ہوا اور اس کا بھائی بیٹھا. اس صورت میں یہ جملہ یہاں پر کیا ہوگا؟ فی محل رفع ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ خبر پر عطف ہو رہا ہے، دوسری خبر بن رہا ہے. لیکن اس کی ایک اور شکل بھی ہے. وہ کہتے ہیں لو قدر العطف علی الجملۃ الاسمیہ، یعنی اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ یہ قعد اخوہ خبر پر عطف نہیں بلکہ پورے جملہ پر عطف ہے، یعنی زید قام ابوہ وقعد اخوہ، کہ اگر ہم یہاں پر تصور کر لیں گو کہ یہ پورے میننگز کو بدلتا ہے، تو یہ ہمیں پورے کانٹیکسٹ میں بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے. لیکن وہ یہاں پر یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے کچھ یہ ایگزامپل دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ زید قام ابوہ وقعد اخوہ. تو یہاں قعد اخوہ کا اعراب کیا ہوگا؟ لا محل لہا من الاعراب. کیوں؟ کیونکہ زید قام ابوہ اس کانٹیکسٹ میں جملہ ابتدائیہ ہے، جملہ ابتدائیہ کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. یہی بات انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم اس کو اس پورے جملے پر عطف مانیں تو پھر اس کا کوئی اعراب نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ جملہ ابتدائیہ ہے اور اس کا کوئی اعراب نہیں ہے یہاں اس موقع پر. آگے کانٹیکسٹ میں مقام آ جائے تو وہ الگ ہے، لیکن یہاں چونکہ قام ابو پر عطف تھا تو اس لیے فی محل رفع ہوا. پھر وہ کہتے ہیں وَلَوْ قُدِّرَتِ الْوَاوُ وَاوُ الْحَالِ، یعنی اگر اس واو کو واو حالیہ مان لیں ہم، یعنی اگر اس واو کو واو حالیہ مان لیں تو اس صورت میں اس جملے کا اعراب کیا ہوگا؟ کہ علماء ایسے ہی سوچتے تھے. اچھا، اس طرح سوچنے سے ہی ہماری گرامر پر گرپ بڑھتی ہے.
یعنی جب ہم تھنکنگ پروسیس سے گزرتے ہیں عربک گرامر کو لے کر تو ہی ہمیں قواعد پکے ہوتے ہیں، چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ یہاں پر کیا ہے، زید قام ابوہ وقعد اخوہ، تو ہم جملے کو کہیں گے فی محلی نصب، فی محل نصب، لیکن یہاں پر ایک ریسٹرکشن ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ جملہ فعل ماضی ہو تو وہ حال نہیں بنتا آسانی سے، اس کو حال بنانے کے لیے ساتھ قد ہونا چاہیے۔ تو اس صورت میں علماء پھر ایسی کنڈیشن میں اگر وہ جملہ وہاں حال ہی بن رہا ہو تو پھر اس صورت میں وہ کیا کہتے ہیں، یہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے کانت الجملۃ فی موضع نصب وکانت قد فیہا مضمرہ، تو یہاں تصور یہ کیا جائے گا قد جو ہے وہ مضمر موجود ہے چاہے بظاہر نہیں لکھا ہوا۔ تو یہ کنڈیشنز ہیں اس کی۔ اس کے بعد الحمدللہ ہم نے 7 مقامات دیکھے، 7 چیزیں دیکھی، تو اب ہم اس کو ذرا فائنلی کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ جو ہم نے پہلا چیپٹر اس کے اندر الجمل التی لہا محل من الاعراب ہے اس کو دیکھا، اس میں 7 مقامات ہیں جہاں جملے کا اعراب ہوتا ہے۔ الخبر، پہلا مقام ہے خبر، یعنی جملہ خبر میں آ جائے تو اس کا اعرابی طور پر فی محل رفع بھی ہو سکتا ہے، فی محل نصب بھی ہو سکتا ہے۔ فی محل رفع کہاں ہوتا ہے؟ جہاں ان و اخواتها ہوں، یہ سادہ جملہ اسمیہ ہو تو وہاں وہ فی محل رفع ان ہوتا ہے۔ فی محل نصب کہاں ہوتا ہے؟ جہاں وہ کان و اخواتها کی خبر بن جائے۔ پھر حال کے طور پر آ جاتا ہے، وہاں فی محل نصب ہوتا ہے۔ پھر وہ مفعول بہ میں آتا ہے تو فی محل نصب ہوتا ہے۔ مفعول بہ صرف 4 جگہ بن سکتا ہے، ہر جگہ مفعول بہ نہیں بنتا۔ پھر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کہاں؟ جہاں بھی ظرف کے بعد آئے گا تو مضاف الیہ بن جائے گا۔ پھر 5واں ہے الواقعۃ جوابا لشرط جازم اذا كانت مقرونۃ بالفاء او باذا فجائیہ۔ نمبر 6 ہے التابعۃ لمفرد، نمبر 7 ہے التابعۃ لجملۃ لها محل۔ تو یہ 7 مقامات ہیں جہاں جملے کا کوئی نہ کوئی اعراب ہوتا ہے۔ سو الحمدللہ یقیناً طلباء کو اس میں ممکن ہے کہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹی پیش آئے، لیکن مستقبل میں ہم اس کی ایک ورک بک ریڈی کر دیں گے اور اس پریزنٹیشن کے ساتھ ہی، اور اس ورک بک میں ہم پریکٹس کے لیے ہر چیپٹر کے بعد کچھ نہ کچھ جملے ڈالیں گے جس کے اندر اسٹوڈنٹ اس کو مشق کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کا جملوں کا اعراب نکالنے کی یعنی اس کو سیکھیں گے۔ themselves they will learn، ان قواعد کو اپلائی کرتے ہوئے۔ لیکن وہ کتاب بہت لیٹ اپڈیٹ ہوگی، ممکن ہے 1-2 مہینے کے بعد اپڈیٹ ہو کیونکہ اس پہ کام کرنا پڑے گا سارا۔ تو الحمدللہ ھذا من فضل ربنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اس کام کو درست طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے سینے کو اپنی کتاب اور کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمارے سینے کو کھول دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔